بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین ذوی الاحترام، کچھ روز قبل جیسا کہ 13 رجب المرجب گزر چکا کہ جس میں ولادت مولود کعبہ تاجدار حالتہ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہوا کرتا ہے۔ اس موقع پر جہاں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت و باکرامت ہوئی، اور اس پہ کئی مسلمانان اور یوں سمجھے کہ محبان اہل بیت جو ہیں وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے اہل بیت کرام کے ساتھ بالخصوص حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم ولادت سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مناتے ہیں۔ وہاں اس کے ساتھ ساتھ کئی اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے مسائل جو مختلف ہی ہوتے ہیں کہ آیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز ہی یعنی 13 رجب المرجب کو ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یا پھر آپ مولود کعبہ یعنی کعبہ شریف کے اندر جوف کعبہ میں آپ واقعتاً آپ کی ولادت ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ جہاں یہ معاملات سر اٹھاتے ہیں وہاں کچھ اور معاملات بھی سر اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مناتے ہیں تو پھر اسی طرح اور صحابہ کرام بھی ہیں اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ہیں، پھر ان کا یوم ولادت آپ کیوں نہیں مناتے؟ اور پھر چند روز بمشکل گزرتے ہیں، آگے جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پھر ایک جنم لیتا ہے۔ ان گزشتہ چند دنوں میں جو ہے بہت سارے معاملات سامنے آئے، بہت سارے علماء کرام کی آرات جو تھیں یا ان کی یوں سمجھیں کہ خیالات جو تھے یا تصورات جو تھے وہ سامنے آئے، اور رنگا رنگ ویڈیو دیکھنے کو ملے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور اس پہ پھر سبحان اللہ جو ماشاءاللہ عوام الناس جو اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اپنے اپنے قائدین اور عمائدین کے ساتھ، بجائے اس کے کہ وہ خود بھی کچھ مطالعہ کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ خود بھی کچھ کتب کی چھان بین کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ کسی کی بات سن کر ہی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، تھوڑا سا خود بھی پڑھ لیا کرے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کے پیشوا نے، آپ کے قائد نے، آپ کے سردار نے، آپ کے کسی نے بھی کہہ دیا تو آپ اس کے پیچھے چل پڑے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا کچھ جو ہے وہ خود بھی دیکھ لیا کرے، اور پھر کم از کم اگر آپ کا اس بارے مطالعہ نہیں ہے، آپ کی اس بارے تحقیق نہیں ہے، آپ کا اس بارے کوئی علم نہیں ہے، تو کم از کم اپنی رائے دینے سے پہلے چند لمحے آپ سوچ لیں کہ آپ جو کہنے جا رہے ہیں کہ وہ کیا بات کہنے جا رہے ہیں اور کن ہستیوں کے بارے میں کہنے جا رہے ہیں۔ اب اسی طرح یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر لیجئے جو کہ امیر اہل سنت ابو البلال محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کا ویڈیو، اور پھر ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ویڈیو جو ہے وہ ایک ساتھ ضم کر کے چڑھایا گیا تھا، اپلوڈ کیا گیا تھا۔ امیر معاویہ بنا کے بند ہے، امیر معاویہ بنا کے بند ہے، امیر معاویہ بنا کے بند ہے، خلاص آنکھیں بند ہو گئی، خلاص آنکھیں بند ہو گئی۔ ہم لوگ نہیں، ہمارا مطلب یہ مذہب ہی نہیں ہے، ہمیں بالکل ہم کو منع کر دیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نہیں، ان کے آپس میں جو معاملات ہوا ان میں پڑھنا حرام حرام۔ اندھیر نگری بھی نہ کرے، حق باطل بنا کے رکھ دے اور باطل کو حق بنا کے رکھ دے، یہ بھی نہیں ہے۔ اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ۔ یہ گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ۔ جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے۔ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا، یہ فتنہ نہ بپا کرو۔ اب یہ چونکہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کر لی ہیں دونوں، اب کچھ لوگ شاید کہ یہ ہو سکتا ہے بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو موقف جو آپ تقریر میں بیان کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گروہ تھا وہ گروہ باغیہ میں سے تھا، علیہ باللہ۔ بہرحال وہ باغیہ سے مراد بھی محدثین کیا لیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، ہم اس وقت صرف اس معاملے پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب دوسری جانب آئیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاہر القادری صاحب نے جو گروہ باغیہ معاذ اللہ کہا ہے، اور پھر آپ کا موقف کیا ہے اس حوالے سے، یعنی طاہر القادری صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنا جو مزاج ہے، اپنا جو عقیدہ ہے اور اپنی محبتوں کا اظہار جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اور جو شیخ الاسلام صاحب کے ماننے والے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ذرا ایک بار یہ ویڈیو ملاحظہ کر لیجئے۔ اور سکوت کی یہ جھیل اور اس پہ سنگ باریاں،
اتنے سمجھدار آدمی بیٹے، یہ مجھے افسوس ہوا بیٹے، میں زندگی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالی جس شخص نے خالی معاویہ کہہ کے بلایا ہے، میرے دل اور طبیعت پہ بہت بوجھ ہوا، میں نے ڈانٹ کے خاموش کرا دیا. وہ صحابی ہیں، عزت اور تعظیم تکریم سے نام لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس طرح کی نظمیں بیٹے یہ ہمارے مشرب کے خلاف ہیں. وہ ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا عوام اور خواص میں، اس فتنے کو روکنے کے لیے ایک مدلل بات کرنا میرا فرض تھا، کر دی، ختم اس موضوع پہ. اس کے بعد ہم کبھی زندگی میں ایک جملہ بھی نہیں بولنے کے روادہ نہ ایسا. آپ تو سمجھدار ہیں، کوئی اور کلام سنائیں، اس قسم کا کلام نہیں ہوگا. بس کوئی کیا نا، یہ نہیں بیٹا، یہ میری ویسے بھی نصیحت ہے، سب کو نصیحت ہے. ہمارا جو مشرب ہے اس میں کبھی بھی ادنا درجے کا بھی صحابی ہو، وہ ولیوں کتبوں اور غوثوں سے بھی درجہ بلند ہے. اور معاملات مشاجرات کے یہ اللہ کے سپرد ہیں. جو مشرب حق ہے وہ میں نے سمجھا دیا، اس پر گفتگو تبصرے یہ ہمارا مشرب طریقہ نہیں ہے، ہمارا مسلک نہیں ہے، اکابر کا ائمہ کا نہیں. خاموشی ہمیشہ کلام وہ بات. یہ جو دوسرا، چونکہ اچانک میں سٹیج پہ چڑھا تو میرے کان پہ وہ ایک شعر آیا، اس لیے میں یہاں نہیں بیٹھا، سیدھا سٹیج پہ وہاں چلا گیا. وہ میرا فرض تھا. آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جتنے علماء کرام، یہ ایسا موضوع ہے اس پر کبھی اپنے خطبات اور جلسوں میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی. میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا، کف لسان. کیا اس پر اعلیٰ حضرت کا، حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مسلک و مشرب بھی یہی ہے، کف لسان. چونکہ اگر یہ وہ ٹی وی الٹا پڑا ہوا ہے، اگر ان کی تنقید کی طرف چلے گئے، ان پر تان کی طرف چلے گئے، تنقید. بیٹے آگے کون ہے، کس نے آگے گناہ پڑھنی ہے؟ پر آپ بیٹھے بیٹے، کوئی کلام پڑھنا ہے جی؟ کوئی کلام ہے پڑھنا آگے؟ حضور قائد محترم آپ نے جو فرمایا وہ یقیناً آپ کا منصب یہی ہے. مقصد لفظ معاویہ حضور کی شیری کی خاطر صرف نام استعمال ہوا ہے. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس کلام کو اپنے دیوان سے بھی نکال دیں. دیوان میں تو شامل ہی نہیں ہے. اچھا بس ٹھیک ہے. اس لیے بیٹے کہ ایسی چیز سے یہ عوام الناس ہوتے ہیں، ایسی چیز کو سن کے پھر وہ اس کو زبان زد خاص و عام لاتے ہیں، پھر اس سے تنقید کا راستہ نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ زبانیں کھلتی ہیں، اور پھر وہ حد سے آگے گزرتے ہیں لوگ. تو یہ جتنا حد سے آگے گزریں گے وہ گناہ ہم پر جائے گا. اگر یہ فتنہ کوئی بپا نہ ہوا ہوتا اور اس کو ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر یا جلسوں میں، میں یہاں سے گزرا تو اشتہار لگے ہوئے تھے گاڑی میں سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت بڑے اشتہار لگے ہوئے تھے اس عنوان کے ساتھ، جلسے کانفرنسز گاڑی میں. اگر اس طرح کا کسی نے ماحول نہ کیا ہوتا تو مجھے 37 سال گزر گئے، میں نے اس موضوع پر کبھی خطاب ہی نہیں کیا. 37 سال گزر گئے، کبھی نہیں خطاب کیا، آئندہ بھی نہیں کریں گے، ضرورت نہیں ہے. صرف یہ اس سے ایک فتنہ پیدا ہوتا، اس فتنے کو روکنے کے لیے اس موضوع پر خطاب کرنا، دلائل دینا، کنسیپٹ لوگوں کو سمجھانا اور افراط اور تفریط دونوں کا خاتمہ کرنا فرض تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں خالد المسلمین، کاتب وحی ہیں، امیر المؤمنین ہیں اسی طرح. اور یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں کہ جن کے دست انور پر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں اور پوری خلافت ان کے سپرد کر رہے ہیں، ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں، ان پہ اطمینان کا اظہار فرما رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے؟ اور پھر اس وقت میں کہوں گا کچھ ہمارے وہ دوست جو منہاج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ یہ ہر بندہ اپنی طرف اس بات کو نہ موڑے. میں ایک یوں سمجھیں کہ جنرل طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا دوست، کوئی بھی ایسا بھائی ہو جو منہاج سے تعلق رکھتا ہے، کم از کم وہ طاہر القادری صاحب کے اس پہلو کو بھی دیکھ لے، اور اس پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ. ویسے تو ہمارے جو جتنے بھی بزرگان دین مسلک حق اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے دور اقدس سے لے کر آج تک جو مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سب کا یہی موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خالد المسلمین ہیں، کاتب وحی ہیں. یوں تو ایک ادنا سے ادنا صحابی، حالانکہ صحابہ کی جماعت میں کوئی ادنا نہیں ہے، صحابہ کی صف میں کوئی ادنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر ایک انتہائی جو ہے وہ اونچے درجے کے صحابی ہیں. حضور کے ساتھ گہرا تعلق رہا، حضور کے ساتھ خاصی رشتہ داری رہی. اور پھر اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی مسلک اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی علماء، مشائخ، مفسرین کرام، مجتہدین یا جتنے بھی بزرگان دین ہو گزرے ہیں، ان سب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
جو عقیدہ پیش کیا ہے، الحمدللہ اس وقت ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھے کہ میرا قائد کیا کہہ رہا ہے، میرا شیخ کیا کہہ رہا ہے، میرا پیر کیا کہہ رہا ہے، میرا مرید کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ 1400 سالوں میں جو مسلمات اہل سنت ہیں، جو عقائد اہل سنت ہے، اس حوالے سے ان بزرگوں نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، وہی حرف آخر ہونا چاہیے۔ یہ 1400 سال کے بعد یہ کوئی نیا عقیدہ یا کوئی نیا موقف نہیں پیش کرنا چاہیے، اس سے بڑے فسادات امت میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبتیں عطا فرمائے اور ان کی سیرتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔